وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتادے، ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کر کہا سلام۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، نکرہم، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہیں کون۔ اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے، نمک خوار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے۔ تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے۔ نکرہم واوجس منہم خیفہ، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ادھر کہیں حضرت سارہ بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا، فضحکت، وہ ہنسی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہیں۔ حضرت سارہ کی اولاد ہوئی نہیں تھی، اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی ہاجرہ، سلام علیہا، لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی۔ تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے ہاں، تو حضرت سارہ ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں ہاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہاجرہ سے اولاد دے دے۔ لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل، تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور مزاج ہے، تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت ہاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس، یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے، تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے۔ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا، یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی، کیا اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑھی، اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے یہ کس کے لیے ہے، حضرت سارہ کے لیے ہے۔ اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی اہل بیت میں، یہ ایکسٹینشن ہے۔ اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی، یہاں پر کس کے لیے آ رہا، حضرت سارہ کے لیے۔ گھر والے ہم کہتے بھی ہیں، گھر والے کون ہوتے ہیں؟ گھر والی تو بیوی ہوتی ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یقیناً اللہ حمید ہے اور مجید ہے، بہت بزرگ ہے، بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔